سامعین، کل علی اصغر بواسیری کی یہ ویڈیو میرے سامنے آئی۔ تھمبنیل دیکھا تو بالکل اسی طرح جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے میری اس ویڈیو میں جواب دیا ہوگا، مگر کھودا پہاڑ نکلی چوہیا، وہ بھی مری ہوئی، یہ زبان پر آیا۔ کیونکہ جس تھمبنیل کو علی اصغر بواسیری نے لگایا ہے اس کا جواب دینا تو دور، اس کا نام تک نہیں لیا، بس یہ بتا کر نکل گیا کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھمبنیل ہے۔ حالانکہ تھمبنیل میں جو لکھا ہے وہ اس کے دیوبندی حضرت ہی نے اپنے ہی دیوبندی حضرت کو کہا ہے۔ یہ حضرت بواسیری خود بولتا ہے، اسی لیے اسی کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اس تھمبنیل میں جو کچھ لکھا ہے وہ دیوبندی حضرت نے دوسرے دیوبندی حضرت کو یہ کہا تھا کہ سعد سور مردود ہے۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ علی اصغر بواسیری اس پر صفائی دیتا کہ اس کا کون حضرت صحیح ہے اور کون حضرت غلط ہے، مگر اس کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ گند تو اس کے گھر ہی کا ہے اور جس پر ڈالا ہے وہ بھی اس کے گھر ہی کا ہے۔ اب جواب یا صفائی تو یہ دے نہیں سکتا، اس لیے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی مثال بن کر الملفوظ کا وہ صفحہ جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بحمد اللہ میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہے، لیکن الحمدللہ سنتیں کبھی نہ چھوڑیں، نفل البتہ اسی روز سے چھوڑ دیے ہیں۔ یہ صفحہ لگا کر اپنی جہالت کے حیرت انگیز نمونے حسب فطرت اس علی اصغر بواسیری نے اپنی اس ویڈیو میں پیش کیا ہے، جس کا جواب آج کی اس ویڈیو میں دے کر اس کے مکروہ چہرے پر اس کے گھر کی کالک پوتنے والا ہوں۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، آپ اگر ہمارے چینل کے اس ویڈیو کو دیکھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیگر عام ویڈیوز کی بنسبت اس ویڈیو میں ویوز زیادہ ہے، جس کا تھمبنیل اپنی ویڈیو کے تھمبنیل میں لگا کر لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے ظاہر کر دیا کہ اس کے اور اس کے چیلے چانٹوں کے کلیجے پر کیسا سانپ لوٹ رہا ہے۔ بہرحال سامعین، گزشتہ دنوں آپ نے ہمارے چینل پر اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کے رد میں ریکارڈ کی گئی ویڈیوز میں ملاحظہ فرما لیا ہوگا کہ یہ کیسی گندی زبان استعمال کرتا ہے، اور جتنے بھی حوالے علماء اہل سنت کی کتب و رسائل کے لگاتا ہے اس میں یا تو فراڈ کرتا ہے یا غلط استدلال کر کے اپنی جہالت کا ننگا ناچ ناچتا ہے، جس کے رد عمل کی صورت میں مجھے بھی مجبوراً وہ انداز اپنانا پڑتا ہے جو ہمارے چینل کے وقار کے مناسب نہیں ہے۔ حسب فطرت اس ویڈیو میں بھی اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے وہی بدتمیزی، وہی بد کلامی اور وہی انداز و الفاظ استعمال کیے ہیں، جس سے صرف نظر کرتے ہوئے جو مرکزی اعتراض یا مقام ہے اس ویڈیو میں اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کا پہلے تحقیقی جواب اور پھر اس کے گھر کا آئینہ دکھا کر اس کا منہ کالا کیا جائے گا اس کے گھر ہی کی کالک سے۔ سنیں یہ جاہل مطلق کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے الملفوظ، صفحہ نمبر 45، حصہ چہارم۔ اس میں لکھا ہوا ہے، بحمد اللہ میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں کہ جس میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں۔ پتہ نہیں کون سی حالت میں تھا یہ، لیکن الحمدللہ سنتیں کبھی نہ چھوڑی، نفل البتہ اسی روز سے چھوڑ دی، یعنی سنتیں معاف اور نفل صاف۔ سامعین و ناظرین، غور کیا آپ نے؟ اس لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری نے اپنی جہالت خود اپنی ہی زبان سے اگل دی، یہ کہہ کر کہ پتہ نہیں کون سی حالت میں تھا یہ۔ اس پر میرا جواب یہ ہے کہ جاہل مطلق لنگڑا دیوبندی، جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو پہلے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے علماء سے پتہ کرتا کہ اہل علم کی وہ کون سی حالت ہوتی ہے جب ان پر سنتیں معاف ہو جاتی ہیں۔ معلوم اگر کرتا تو ضرور وہ لوگ بتاتے، بشرطے کہ ان کے پاس علم ہو۔ چلو تیرے گھر ہی سے اس حالت کا ذکر دکھائی دیتا ہوں۔ یہ دیکھ تیرے نام نہاد شکست خوردہ اور بے شرم مناظر طاہر گیاوی اپنی اس کتاب جس کا نام ہے بریلویت کا شیش محل، اس کے صفحہ نمبر 140 پر الملفوظ کے اسی حوالے کو جسے تو نے پڑھ کر سنایا ہے اسی کو نقل کر کے حاشیہ میں معاندانہ انداز میں لکھتا ہے کہ یہ رعایت صرف ہجوم کار کے وقت کے لیے فقہا کے یہاں ملتی ہے۔ مطلب تیرے گھر میں تیرے ہی حضرت نے اس بات کا اعتراف و اعلان کر دیا کہ ہجوم کار کے وقت فقہا نے یہ رعایت رکھی ہے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہجوم کار کو سمجھنے کے لیے فتاوی رضویہ شریف
اور ان کی دیگر کتب و رسائل اور مشاغل دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ ان کے ہجوم کار کس قدر تھے، جس پر فقہا نے یہ رعایت بقول تیرے دیوبندی حضرت بھی دی ہے۔ مگر یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول ہی تھا کہ آپ نے ہجوم کار کے سبب نفل اگرچہ چھوڑ دی مگر سنت کبھی نہیں چھوڑی، اور جب انہوں نے سنت چھوڑی ہی نہیں تو تیرا حضرت مفتی بدر عالم مصباحی صاحب کی ویڈیو لگانا تیری جہالت کی جیتی جاگتی مثال ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیان میں سنی ہے کہ ٹنی والی بات یہ سنت چھوڑنے والوں کے متعلق کہا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو سنتیں کبھی چھوڑی ہی نہیں۔ مطلب یہ سامعین کہ جیسا کہ پہلے کی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے بلکہ ثابت بھی کیا جا چکا ہے کہ یہ لنگڑا دیوبندی اپنی جہالت آمیز مفروضہ سب سے پہلے تیار کرتا ہے اور اس پر غیر متعلق حوالے لگا کر دیوبندیوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور اس کی ویڈیو دیکھنے والے دیوبندی لوگ ایسے عقل کے پیدل ہوتے ہیں کہ ان کی موٹی عقل میں یہ باتیں آتی ہی نہیں ہیں، اس لیے یہ لوگ اچھلنے کودنے لگتے ہیں کہ واہ علی اصغر نے سنیوں کو لاجواب کر دیا، یا یہ کر دیا وہ کر دیا، اس طرح کی ڈینگیں مارنے لگتے ہیں۔ حالانکہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر سنجیدہ دیوبندی سے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں الملفوظ میں یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ سنتیں کبھی نہ چھوڑیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنتیں کبھی نہیں چھوڑیں۔ باوجود اس کے اس لنگڑے دیوبندی نے اپنی جہالت کی وجہ سے سب سے پہلے یہ بولا کہ سنتیں معاف اور نفل صاف، جو غلط ہے، اور اپنی اسی جہالت و حماقت پر حضرت مفتی بدر عالم مصباحی صاحب کی یہ ویڈیو لگائی جس میں انہوں نے سنت چھوڑنے والے کو سنی ہے کہ ٹنی والی بات کہی ہے۔ لیجئے پہلے آپ لوگ بھی یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے۔ تو سنیں سامعین، اشرفی مبارک پور کا محتمیم مفتی بدر عالم مصباحی اعلیٰ حضرت جس نے اپنے اوپر سے سنت معاف اور نفل صاف کر لیا، کیا حکم لگاتے ہیں؟ لوگ عمل کی حفاظت، تو میں یہ نفلوں کے لیے کہا تھا فتاوی عالمگیری وغیرہ میں، شامی میں، سب جگہ کہ نفلیں اور سنتیں گھر میں پڑھی جائیں، لیکن اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاوی عالمگیری میں جو مسئلہ لکھا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب تو علماء کے لیے سنتیں اور نفلیں بھی مسجد ہی میں پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، افضل ہے۔ عالمگیری میں لکھا کہ افضل کیا ہے، گھر میں پڑھا جائے، لیکن اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا کہ نہیں، افضل کیا ہے کہ وہیں پڑھیں، ورنہ کہیں کہ مولانا صاحب کو آج تک ہم نے سنت پڑھتے دیکھا ہی نہیں، کیا سنت کی بات کرتے ہیں، سنی بنتے ہیں، سنی بنتے ہیں۔ یہ کیسے سنی ہے؟ یہ سنی ہے نہیں بلکہ ٹنی ہے یہ۔ تو سنا آپ نے یہ کن لوگوں کو کہا ہے؟ سنت چھوڑنے والوں کو، مگر اس کو لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے الملفوظ کے مقابلے میں پیش کیا ہے۔ کیا یہ اس کی اپنی جہالت کی جیتی جاگتی مثال نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ چلیں، یہ تو ہوا لنگڑے دیوبندی کی ویڈیو کے مرکزی مقام کا تحقیقی جواب، جس سے اس لنگڑے دیوبندی کی جہالت کا جھنڈا خوب لہرا رہا ہے۔ اب سامعین، اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کے مکروہ چہرے پر اسی کے گھر کی کالک پوتنے کی گھڑی آ گئی ہے، جس کے لیے سب سے پہلے پیش ہے یہ کتاب ملفوظات حکیم الامت۔ اس کی جلد 9 کے صفحہ نمبر 305 پر اشرف علی تھانوی اپنے بارے میں کہتا ہے، بہت ہی کم ہمت ہوں، حتیٰ کہ اس بیماری میں، سامعین اس بیماری سے مراد کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ کم ہمتی کی بیماری ہے، جسے آپ اپنے الفاظ میں کاہلی، سستی اور کوڑھیا پن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی کہتا ہے، اسی کاہلی کی بیماری میں کبھی کبھی صرف فرض پڑھتا ہوں، بہت شرم آتی ہے کہ ڈاک وغیرہ کے معمول سب جاری ہیں لیکن سنتیں نہیں ہوتی۔ کہاں ہے لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری؟ دیکھ، تیرا اشرف علی تھانوی صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ کم ہمتی یعنی کاہلی، کوڑھیا پن کی وجہ سے سنتیں چھوڑ دیتا تھا، اور جب سنت تک چھوڑ دیتا تھا تو پھر نفل کا سوال ہی کیسا؟ اسے کہتے ہیں سنت اور نفل دونوں صاف۔ بواسیری لنگڑا دیوبندی، بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ تیری شیطانی تھوتنی کو ابھی اور بھی کالا کرنا ہے، جس کے لیے دیکھ یہ کتاب معارف القرآن، یہ شفیع دیوبندی کی ہے۔ اس کی جلدوم کے صفحہ نمبر 435 پر دیکھ، شفیع دیوبندی لکھتا ہے کہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ پھر 5 لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد 6 نمبر پہ ان لعنتیوں میں میری سنت کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا لکھا ہے۔
اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اشرف علی تھانوی سنت چھوڑ کر ایسا مجرم ہوا کہ اس پر نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنتیں برستی رہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس پر لعنت کی۔ دیکھ لنگڑا علی اصغر بواسیری، تو نے اشرف علی تھانوی کو لعنتی بنوا دیا۔ چلو اب اور آگے بڑھو اور اپنے ایک اور دیوبندی حضرت طارق مسعود کی یہ ویڈیو دیکھو اور سنو۔ تو اس کو ایسی چیز کو فقہاء تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسی چیز جو فرض بھی نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے، قابل ملامت ہے، اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کو ملامت کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو ملامت کا مطلب برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو یہ ٹرم آپ بے شک اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، لیکن ایسے بہت سارے اسلام میں حکام ہیں جو کیا ہے سنتیں جو فرض واجب نہیں ہے لیکن وہ عام سنت بھی نہیں ہے، مؤکدہ کا معنی تاکید والی، تو یہ تو ایک بالکل بدیہی چیز ہے۔ تو اسی طرح جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، یہ بھی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں سنتیں ونتیں کچھ بھی نہیں ہوتی، بس فرائض ہیں۔ ٹھیک ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، اگر چھوڑیں گے تو قابل ملامت ہوں گے آپ۔ المختصر یہ سامعین و ناظرین کہ اشرف علی تھانوی کو اس لنگڑے دیوبندی نے اپنی جہالت و بدعقلی کی وجہ سے نہ صرف لعنتی بلکہ ملامتی بھی ٹھہرا دیا۔ اب اس کے بارے میں سامعین و ناظرین آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا آپ سے ممکن ہو اتنا اس ویڈیو کو شیئر کر کے نہ صرف سنی حضرات تک بلکہ دیوبندی وہابی لنگڑے لولے اندھے بہرے تک بھی اس ویڈیو کو پہنچا دیں تاکہ دیوبندیوں کو بھی پتہ چلے کہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری جواب کے نام پر دیوبندیت کی پلید مٹی کو مزید کیسے پلید کروا لیتا ہے، اور دیوبندی مذہب کا مجدد ملت حکیم الامت کیسا لعنتی اور ملامتی تھا، یہ بھی دیوبندیوں کو معلوم ہو جائے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ حضرات لازمی خوب شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔